حوالے سے پارٹی پالیسی ریویو کر رہی ہے خصوصاً امریکہ کے حوالے سے، کیا یہ بہت دیر نہیں لگا دی اس نے؟ کس نے؟ گورنمنٹ نے۔ دیکھیں گورنمنٹ نے میرے بھائی جب کبھی بھی کسی سے ناطا توڑنا ہو نا جی تو دنیا میں رہنا ہو تو ناطے توڑنے کے لیے بڑا وقت لگتا ہے، جو 64 سالوں میں نہیں ہو سکا تھا وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈائیورٹ کیا، رستے چینج کیا، ٹھیک ہے۔ اور آج اگر رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں، کیا رشیا کے ساتھ ہمارے تعلقات بہتر ہو سکتے تھے؟ وہی رشیا نے جس نے ہمیں اسٹیل مل لگا کر دی، وہی رشیا کے جس کے خلاف ہم نے 79 کا جہاد کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جس ملک کو شکست ہوئی ہو، عبرتناک شکست ہوئی ہو ہماری امداد کے بغیر، امریکہ ہو یا کوئی دنیا کا ملک ہوتا، وہ رشیا کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ یہ ہماری آرمی، ہمارے پاکستان کے لوگوں کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہیں رشیا کو اس وقت شکست دینے میں ان کا اہم رول تھا، ہمارے فورسز کا رول تھا۔ لیکن آج اگر امریکہ نے وہ ساری چیزیں ہم سے لے کر ہمارے ساتھ جو ظلم کیا، زیادتی کی، جس سے ہمارا ملک جو ہے مزید دہشت گردی کی لپیٹ میں آیا، 30 لاکھ جو ان کے مہاجرین ہیں وہ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آج بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ بھی کریڈٹ جاتا ہے کہ 30 لاکھ ہی لوگ سوات سے، فاٹا کے مختلف ایریا سے پشاور میں پناہ دی، ان کو جو پرامن علاقے تھے ان پر ان کو لے کر آئے اور دہشت گردوں کے خلاف ایک ایکشن لیا، وہ تو واپس چلے گئے۔ لیکن امریکہ وہ جو ہمیں دیا تھا 30 لاکھ وہ آج بھی ہمارے ملک میں موجود ہے، وہ تو نہیں واپس لے کر جائے۔ آج یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو کریڈٹ جاتا ہے کہ جو کل کے دشمن تھے آج ان کو بھی اپنی خوبصورتی سے، پالیسیوں سے اس قابل بنا رہے ہیں کہ ہم ایک سائڈ پر رہ کر آج تک جو آپ نے اپنے ملک کا نقصان کیا ہے وہ نہیں ہونے دیں گے۔ اب ہم اپنے ملک کا سوچیں گے۔ دیکھیں نا آج پاکستان پیپلز پارٹی یہ تو نہیں کہتی کہ ہمیں ایڈ دو، آج ہمارا پرائم منسٹر یا ہمارا پریزیڈنٹ یہ تو نہیں کہتا کہ ہمیں جو ہے ایڈ دو، وہ کہتے ہیں ہمیں ٹریڈ دو، ہماری ٹریڈ ضرورت ہے، ایڈ نہیں ضرورت۔ ایڈ سے ایک مسئلہ حل ہوگا، 2 مسئلے ہوں گے۔ ٹریڈ کے ساتھ جو 18 لاکھ کروڑ عوام ہے اس کے مسائل حل ہوں گے۔ کمرشل ایکٹیویٹیز دو، ہمیں یورپین منڈیز تک رسائی دو، ہمیں امریکنز منڈیوں تک رسائی دو۔ اگر وہ ہمیں یہ رسائی بھی نہ دے، انرجی کرائسس میں آج ہمارا اگر پریزیڈنٹ یہ پوچھتا ہے کہ آپ نے ہمیں انرجی کرائسس میں کیا دیا ہے، ہمیں وہ فرینڈ بھی کہتا ہے تو ہمیں دیتا بھی کچھ نہیں ہے، تو پھر ہمارا حق بنتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھوکے مر رہی ہیں، اندھیرے میں ہم ڈوب رہے ہیں، مہنگائی کا طوفان آیا ہوا ہے ہمارے پاس، تو ہمیں اپنا رستہ جو ہے وہ تلاش کرنا چاہیے۔ اور رستہ جب تلاش کرتے ہیں اس کے لیے بھی پریشانیاں آپ کو آتی ہیں، جب نئے رستے پر چلنا ہو تو اس کے لیے پریشانیاں تھیں، اور لیکن یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ رستہ بھی تلاش کیا۔ جی بالکل ٹھیک۔ جو سب میمو گریڈ اسکینڈل جو ہے یہ گورنمنٹ کو کیا امکانی نقصانات دینے والا ہے؟ کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو اس سے کیا نقصان ہے؟ پہلی تو بات کہ ایک بڑی دباؤ میں کیا دباؤ ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو دیکھیں نا، اگر جو میڈیا کے ساتھ پریزیڈنٹ صاحب نے ریکویسٹ کی، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میڈیا کے دوستوں نے بڑے عرصے بعد ہمیں بھی پھول پھینکے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی برسی کے موقع پر، جب وہ وہاں پر گئے۔ اس سے پہلے تو یہ بھی بات کہی جاتی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا وجود سندھ میں بھی ختم ہو گیا، پنجاب میں بھی ختم ہو گیا۔ آج آپ یہ دیکھیں کہ وہی اینکر پرسن ہمارے بھائی وہاں پر گئے ہیں، جا کر انہوں نے کوریج کی ہے، وہاں پر لوگوں کے انٹرویوز لیے ہیں، تو وہی پیپلز پارٹی کے کارکن جو اس سے پہلے میڈیا کے رول سے ہر بندہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ اچھا بھی ہو برا بھی ہو۔ اگر آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ آپ کے سوچ اور دماغ کے ساتھ وہ کھیلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہاں پر وہی کارکن کہا کرتے تھے کہ ہمارے ساتھ جی ہماری جماعت یہ ہے، وہ جو میڈیا پر دیکھتے تھے اس کا اظہار کرتے تھے، اور وہی کارکن تھا، انہوں نے کہا کہ آج وہی کارکن کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مختلف ادارے، مختلف میڈیا کے چند لوگ ہماری پارٹی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں،
ہمیں ٹارگٹ کر رہے ہیں. اور آج دیکھ لیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ ثابت کر دیا کہ اس نے اس کو ٹارگٹ کرنے کے باوجود پریزیڈنٹ صاحب کا حوصلہ دیکھیں, 4 سال سے تنقید برداشت کر رہے ہیں, کبھی کسی کو انہوں نے تنقید کا جواب دیا. آج اس کا کارکن یہ جواب دینے پر آ گیا ہے. میرے بھائی آج وہ کارکن جواب دے رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. 4 محکموں کو کرپشن 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 کرپشن. اور بابا جو صوبوں میں 1800 محکمے ہیں ان میں کرپشن آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی؟ وہاں بھی تو کرپشن ہے. کیا چیف منسٹر صاحب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اداروں میں کرپشن نہیں ہے؟ لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو ٹارگٹ کر لیا گیا. میں کسی کی وکالت نہیں کرتا, میں یہ بھی کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ کرپٹ نہیں ہے اور وہ ٹھیک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کرپٹ آدمی, میری تو تقریر آج بھی ریکارڈ پر موجود ہے کہ رضا ربانی صاحب ہماری کانسٹیچوئنسی میں جلسہ کرنے آیا الیکشن میں 2008 میں, تو میں نے کہا تھا ربانی صاحب, رضا ربانی صاحب, ایک میری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہم نے اپنی بھائی کی شہادت دی ہے, ہم نے محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت دی ہے, ہم نے اپنے ہزاروں کارکنوں کی شہادت دی ہے. ہم کرپشن میں اپنی پارٹی کو بہنے نہیں دیں گے. جس شخص نے کرپشن کی اس کو ہم گریبان سے پھینکیں گے باہر. ٹھیک ہے, 100% کوئی بھی جماعت, کوئی بھی ادارہ اپنے اندر سے خامیاں دور نہیں کر سکتا, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو جو اوور آل ٹارگٹ کیا گیا ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن خراب ہوئی تھی. اور میں وہی کریڈٹ دیتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کو کہ جنہوں نے اپنی زبان سے اظہار کرنا شروع کر دیا اور محترمہ کی برسی میں انہوں نے اپنی طاقت کا مظاہرہ کر کے ایک میسج دے دیا کہ آپ ہماری جماعت کو ٹارگٹ نہ کریں, دوسری جماعتوں میں بھی خامیاں ڈھونڈیں, دوسری جماعتوں کو بھی چوہے سے ہاتھی بنائے, تو تب پتا چلے گا وہ کتنے دن برداشت کرتے ہیں. یہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے کہ جس کو چوہے سے ہاتھی بنا دیا جاتا ہے اس کے کسی بھی معاملے پر, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے آگے جانا ہے, ہم نے ان کے ساتھ ٹکر نہیں لینی, ہم تو آہستہ آہستہ بھائی آگے جا رہے ہیں. ہمیں تو کریڈٹ دے کہ اتنی کمزور گورنمنٹ کے ساتھ ہم اتنے بڑے فیصلے جو ہے این ایف سی ایوارڈ آمریت کی گورنمنٹ نہیں کر سکی, لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی 18ویں ترمیم متفقہ طور پر اگر پاس ہوتی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا. جی بالکل سکسیس. اچھا چوہے صاحب, یہ پی ایم ایل کاف سے پیپل پارٹی کا اتحاد جاری رہنے کے کیا امکانات ہیں؟ دیکھیں جی, فی الحال تو ہمارا اتحاد ہے, باقی ہماری قیادت نے یہ فیصلہ کرنا ہے. ہماری قیادت جو بھی فیصلہ کرے ہمیں ایک کارکن کی حیثیت سے ہم اس کے ہر فیصلے پر لگائیں گے. پہلے بھی کہا, کشمیر کے الیکشن میں بھی قیادت نے جو آرڈر دیا ہے اس کو اوبے کیا ہے, آئندہ بھی قیادت جو فیصلہ کرے گی اس کو اوبے کرے گی. ان کا کہنے کا مطلب ہے یہ اتحاد آگے چلے گا. طریقے کاف لیگ کے کافی لوگ جو ہیں طریقے انصاف میں جا رہے ہیں. دیکھیں جی, کاف لیگ کے وہ لوگ جا رہے ہیں کہ جن کو پتا ہے کہ یہ وننگ سیٹیں جا کر پاکستان پیپلز پارٹی کی وہاں پر موجود ہیں. جب پاکستان پیپلز پارٹی کی وننگ سیٹیں وہاں پر موجود ہیں, ان کو ٹکٹ نہ ملنے کی امید ہے. آپ ضلع گجرات میں کسی کا نام لیے بغیر کہہ دیتا ہوں کہ جو لوگ گئے ہیں ان کو کیا ہے, ان کو پاکستان پیپلز پارٹی سے اختلافات نہیں ہے, ان کو اپنی ذات سے ایک چیز متعلق ہے کہ ہمیں ٹکٹ نہیں ملے گا. یہاں پر مسلم لیگ کاف کا کینڈیڈیٹ جیتا ہوا ہے, یہاں پر پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ جیتا ہے, وہ تو الیکشن لڑنا, وہ تو ٹکٹ کے اصول کی خاطر وہاں سے چلے گئے. اچھا, آپ نے کہا کہ یہ پارٹی قیادت کا فیصلہ جس سسٹم میں تسلیم کیا جائے, آپ کی اوپینین کیا انتخابی اتحاد کو مفید سمجھتے ہیں؟ پیپل پارٹی اور کاف لیگ کے انتخابی اتحاد کو آپ مفید سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, اس کا اظہار بھی اگر میں اپنی جماعت کے پلیٹ فارم میں بیٹھا ہوں گا, اپنی جماعت کے کارکنوں میں بیٹھا ہوں گا, تو شاید میں بہت اور طریقے سے کروں گا. لیکن جب میں نے کہہ دیا ہے کہ میری پارٹی, میری جماعت جو بھی فیصلہ کرے ہم نے اوبے کرنا ہے, تو پھر اس پر مجھے کمنٹ کرنے کا حق ہے. اچھا, اس اتحاد کے تناظر میں قائرہ خاندان کو کوئی خصوصی فائدہ یا نقصان ہوا ہے؟ دیکھیں, فائدے اور نقصان جو ہوتے ہیں نا وہ ساتھ ساتھ میرے بھائی چلتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں پر فائدے ہوتے ہیں وہاں پر نقصانات بھی آتے ہیں. کہیں کسی جگہ پر اخلاقی طور پر نقصان ہوتا ہے اور کئی جگہ پر ووٹوں کا نقصان ہوتا ہے, یہ ساتھ ساتھ چلتے ہیں. طریقے انصاف کے ابھرنے سے پیپل پارٹی اور نون لیگ
میں سے مقابلہ تھا کہ کس کو زیادہ نقصان ہوگا؟ ایک جاوید ہاشمی صاحب اور ادھر شاہ محمود قریشی صاحب دو بڑے. جی میں سوال بھی آپ کے کافی ہیں اور مجھے ایک دوست بھی میرا کھانے پر انتظار کر رہا ہے، لیکن میں ابھی یہ اس پر دوں گا. دیکھیں میرے بھائی، ایم ایم اے جب بنا تو راتوں رات ایم ایم اے بنا، ٹھیک ہے، اور ہر آدمی کی خواہش تھی کہ مجھے ایم ایم اے کا ٹکٹ مل جائے اور میں ایم این اے بن جاؤں یا ایم پی اے بن جاؤں. آپ گجرانوالہ کی سیٹ دیکھ لیں، وہاں سے بھی ایم ایم اے جیت گئی. اس کے بعد کاف بن گئی، کاف کو بھی راتوں رات ایک دم اکٹھا کیا اور کاف کا وجود بھی بن گیا. آج تحریک انصاف کا وجود بھی اسی طرح بن رہا ہے کہ جن لوگوں کو ٹکٹوں کا امید نہیں ہے دونوں بڑی جماعتوں میں، تحریک انصاف ابھاری جا رہی ہے یا بنائی جا رہی ہے؟ دیکھیں 15 سال سے بھی عمران خان صاحب سڑکوں اور گلیوں میں گھوم رہے تھے تو انقلاب نہیں آیا. یہ 3 ماہ یا 1.5-2 ماہ سے ایک دم انقلاب کی باتیں، اور انقلاب بھی کون لا رہے ہیں؟ انقلاب لانے والے ہم لوگ ہیں، جنہوں نے جیلیں دیکھی ہیں، جنہوں نے قربانیاں دیکھی ہیں، جنہوں نے شہادتیں دیکھی ہیں. میرے بھائی ان لوگوں وہ قربانیاں نہیں لاتے. اگر میں کسی کینڈیڈیٹ کا نام نہیں لینا چاہتا کہ جس نے 5 پارٹیاں چینج کی، 5 پارٹیاں چینج کرنے کے بعد وہ شخص ہر نئے اقتدار کے ساتھ آ گئے اور وہ کہے کہ انقلاب لے آؤ، تو بھائی اگر انقلاب لانا تھا تو وہ یہی لفظ کہتے تھے کہ ان کی سٹیٹمنٹس نکالے کہ یہ انقلاب ہم مشرف کے ساتھ بھی لانا چاہتے تھے، وہ لوگ، وہ ضیاء الحق کے ساتھ بھی یہ انقلاب لانا چاہتے تھے، پھر وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی وہ انقلاب لانا چاہتے تھے. ہمارے اتحاد میں آتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم یہ انقلاب لانا چاہتے ہیں. وہ انقلاب نہیں لانا چاہتے. ان کے بارے میں یہ کہوں گا وہ دیہڑی لگانے آتے ہیں، وہ اپنے 5 سال کی دیہڑی لگانے آتے ہیں. تمام دیہڑی دار سیاستدان جو ہیں وہ تحریک انصاف میں الحمدللہ انقلاب لانے جا رہے ہیں. کیا کسی ایک کینڈیڈیٹ کا انقلاب لانا ہے تو ذوالفقار علی بھٹو سے سیکھے عمران خان صاحب، جس نے 70s میں نوجوانوں کو ٹکٹ دیے. 88 کو لے لیں، جس میں محترمہ بینظیر بھٹو نے تمام پارٹی کے ان لوگوں کو ٹکٹ دیے جو نہ جاگیردار تھے نہ بڑے لوگ تھے. وہ پارٹی کے ساتھ 11 سال تک منسلک رہے، ان لوگوں کو ٹکٹ دیا اور وہ انقلاب لے کر آئے. اگر انقلاب لانا ہے ان لوگوں نے جنہوں نے 5 دفعہ پارٹیاں چینج کی اور 5 اقتداروں میں رہ کر وہ کہیں کہ ہم انقلاب لائیں گے اور 70 سال کی عمر میں اور 60 سال کی عمر میں انقلاب لائیں گے. انقلاب کو کسی نے پنجابی میں کہا نا، میرے ابا جی بڑے تگڑے سی، بڑے جوان سے. انہیں کہا تیرے ابا جی مرے کیڑی عمر چ؟ انہیں کہا 75 سال. انہیں نے آخیا چنگے 40 سال تم پہلے مر جاتے نا، 75 سال جڑے نہیں مرتے. جنہوں نے انقلاب لانا ہوتا ہے نا وہ نوجوان لاتے ہیں، ٹھیک ہے. 70 سال کے بوڑھوں نے کبھی انقلاب نہیں لائے. وہ اپنی نسلوں کو اقتدار کا کے ایوانوں کا غلام بنا سکتے ہیں، انقلاب نہیں لا سکتے. لیکن اس کی وجہ کیا ہے؟ اگرچہ کوئی بڑے کوالٹی کے لوگ نہیں یا کوئی اچھی شرط والے لوگ نہیں جا رہے، لیکن بہت لوگ جا رہے ہیں. کوئی تو میرے بھائی کون جا رہے ہیں؟ جن کو ٹکٹ نہیں مل رہا، جن کو نظر نہیں آ رہا کہ میاں نواز شریف سے ٹکٹ ملے گا، اپنا پاکستان پیپلز پارٹی سے ٹکٹ ملے گا، انہوں نے الیکشن کانٹیسٹ کرنا ہے، وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. کل کو بہت سارے لوگ جماعت اسلامی کو بھی جوائن کر لیں گے. ہاں ان سے اختلاف ہے ہمارا. میرا ایک ایز اے کارکن ان سے اختلاف ضرور ہے. جو میں نے ابھی پریس کلب میں بھی گیا تھا وسیم بٹ صاحب کو مبارک دینے، وہاں بھی میں نے یہ اس کا اپنے جذبات کا اظہار کیا ہے کہ ان لوگوں کو اپنی جماعتیں چھوڑ کر نہیں جانا چاہیے. پارٹی میں رہتے ہوئے اختلافات ہو جاتے ہیں، اختلاف رائے کا اظہار کرنا اس کا حق ہے. جاوید ہاشمی صاحب اچھے آدمی، لیکن جاوید ہاشمی صاحب پارٹی کو چھوڑ کر جائیں گے تو کیا تمام گردے ایک جگہ پر اکٹھے کر دیں گے؟ ان میں اگر ایک اچھا آدمی آواز اٹھانے والا ہے وہ بھی چلا جائے. آپ کا یہ آفس ہے، اس میں آپ آواز اٹھاتے ہیں کہ جی یہ کام اس طرح غلط ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، اور اگر آپ بھی چلے گئے تو تمام غلط لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو کر تو مزید غلطیاں کریں گے. میں سمجھتا ہوں کہ جاوید ہاشمی صاحب کو اس گرد میں جس کا وہ اظہار کرتے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، سوری معذرت کے ساتھ میں لفظ تھوڑا سا کر کے میں اس کی معذرت چاہتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، یہ غلط کام ہو رہا ہے، اس کا اظہار کرنے کے لیے سب سے بیسٹ یہ تھا کہ
जावेद हाशमी साहब उसमें रहते हुए अपना इख्तिलाफ रिकॉर्ड कराते रहे। देखे ना, जावेद हाशमी साहब ने एक रिकॉर्ड कराया जब उनकी वो बना रहे थे उहदेदारान को चुन रहे थे, तो वो कारकुनों की आवाज से स्टेज पर उनको बुलाया गया। अगर सीनियर नायब सदर का ओहदा दिया गया तो वो भी कारकुनों की आवाज पर दिया गया था। वो शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ साहब के कहने पर नहीं दिया गया, वो कारकुनों ने दिया। और अगर यही आवाज वो अपनी जमात में उठाते रहते तो कारकुनों ने उनको मजीद मजबूत करना। इससे तो इन लोगों ने, जावेद हाशमी से लोगों ने जाकर उन लोगों की हौसला अफजाई की है जो लोग गलत कर रहे हैं और उनको रोकने वाले भी जा रहे हैं। ये इस वक्त आम ख्याल है, आम लोग कहते हैं कि लोग तब्दीली चाहते हैं। आप तब्दीली का तयन कर सकते हैं कि किस किस्म की तब्दीली? ये तो मुझे आपसे सवाल करना चाहिए, क्योंकि मैं तो एक पार्टी से मुंसलिक हूँ। वो कौन सी तब्दीली चाहते हैं, किस तरह की तब्दीली चाहते हैं? लेकिन नौजवान नस्ल को किसी से पूछे कि जी हाँ जी क्या आप चाहते हैं? मैं कैंडिडेट्स के नाम नहीं लेना चाहता, मैं अगर वो गिनना शुरू कर दूं तो मैं अपने नौजवान साथियों से पूछूं कि ये जितनी लाइन मैंने लगाई है, ये 8, 10, 15, 20 लोग जो विनिंग हॉर्स समझे जाते हैं कि ये विनिंग कैंडिडेट्स हैं, अगर उनकी तमाम साबका पॉलिटिकल लाइफ को देखें तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं। ठीक है, वो तो इनकलाब नहीं लाएंगे। अगर वही लोग आ गए तो वो क्या तब्दीली लाएंगे? ठीक है, मैं समझता हूँ तब्दीली का नारा अपोजिशन में बैठकर लगाना, पब्लिक में लगाना बहुत आसान होता है। तब्दीली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ला रही है। आज खारजा पॉलिसी की तब्दीली जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है, और लोगों को अगर आवाज दी है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है। अगर 18वीं तरमीम हुई है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है। अगर लोगों को, नौजवानों को इस काबिल बनाया कि वो अपनी आवाज उठा रहे हैं आज, तो ये जुल्फकार अली भुट्टो का काम है। कोई जमात ये दावा नहीं कर सकती। अगर स्टील मिल आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में कराची में मौजूद है तो ये उसका हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स अगर मौजूद है तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काम है। अगर एटम बम के लिए जुल्फकार अली भुट्टो बहुत कबूल कर लेता है तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। और अगर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ये धमकियां दी जा रही थी कि आप मुल्क में आई तो आपको मार दिया जाएगा, ये भी एक तब्दीली थी। उसने कहा मैं अपने मुल्क में मरना पसंद करूंगी, तो उसने वो साबित किया। ये तब्दीलियां होती हैं, नारा लगाना तब्दीली का, तब्दीली ले आएंगे, तब्दीली ले आएंगे। बताएं क्या तब्दीली लाएंगे आप, बताएं तो सही। ये नहीं, आपके ख्याल में इमरान खान वो लोग तब्दीली का एक वो सिंबल समझ रहे हैं? तो नहीं, वो लोग सिंबल वो लोग समझ रहे हैं जिन्होंने टिकट लेनी है। सिंबल वो समझ रहे हैं। हाँ, हमारा नौजवान तबका जो है वो, उसमें से भी कुछ लोग मीडिया को देखते हुए अट्रैक्ट कर रहे हैं, लेकिन 6 माह बाद वो खुद सोचेंगे कि हमने किन लोगों के बलबूते पर इनकलाब लाना। इनकलाब लाना वो जो मैंने पहले कह दिया, 35 साल और 30 साल और जब यूनिवर्सिटी से हम निकलते हैं हम वो इनकलाब लेकर। देखिए ना, मैं तहसील पर बैठा, मैंने कल भी एक गैदरिंग में कहा कि मुझे 8 साल तक सियासत में मौका मिला, सीट पर बैठकर मेरे पास करोड़ों रुपए का बजट फंड्स थे, मेरे सिग्नेचर से होना था। क्या 8 सालों में मेरे ऊपर तो किसी ने करप्शन का इल्जाम नहीं लगाया? ये एक मेरी सोच। बैठा उस सीट पर कब था? मैं 30 साल की उम्र। ठीक है, 30 साल के नौजवान की सोच और होती है। वो बहुत सारे ख्वाहिशात का इजहार करता है, मेरी ये ख्वाहिशें पूरी हो। वो लोग इनकलाब लाते हैं। हमने अगर अदारों से निकल कर फिर वही काम करना है तो फिर इनकलाब नहीं आता। 70 साल का बंदा इनकलाब नहीं आता। जैसा बॉयकॉट शॉट अभी इंतखाबी जमहूरियत का आगाज हो चुका है और सियासी पार्टियां जलसे कर रही हैं, क्या ट्रेंड देखते हैं आवाम का? क्या अभी वन साइडेड मैच हो रहा है, और वन साइडेड मैच जो है ना वो खेल रहे हैं सिर्फ इमरान खान साहब। सेकंड मैच खेल रहे हैं वो इमरान खान साहब का और नवाज शरीफ साहब का हो रहा है। ठीक है, अभी तो इलेक्शन का दौर बहुत दूर है, 1.25 साल है इलेक्शन में होने। ठीक है, जब इलेक्शन में उतरेंगे ना तो मेरे भाई फिर कैंडिडेट्स का करैक्टर देखेंगे।
میں بھی کینڈیڈیٹ اگر بنتا ہوں، آپ بھی کینڈیڈیٹ بنتے ہیں، عارف علی عارف صاحب بھی کینڈیڈیٹ بنتے ہیں، پھر لوگ دیکھیں گے ان تینوں میں سے، یہ تین جماعتوں کے مختلف کینڈیڈیٹس ہیں، ان میں سے کسے